خدائیہ اس کا نام ہے، اور اس کی کھلی چھت کی گرے آڈی کار سگنل کو تقریباً توڑتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف جاتے ہوئے اپنی رفتار کو ہوا سے ملا دینے کو ہے۔ امریکیوں کو کوئی چیز اتنا غصہ نہیں دلاتی جتنی تیز رفتار گاڑیاں۔ شکاگو کی سڑک پر اس نے کار کو قابو میں رکھتے ہوئے بے قابو ہونے دیا تھا۔ "گرلز لائک یو" کا والیوم تیز کیا۔ بیک ویو مرر میں اس نے سگنل پر بریک لگانے والوں کو منہ بناتے کھڑکی سے سر باہر نکال کر گالیاں دیتے ہوئے دیکھا۔ مرر میں دیکھ کر ہی اس نے انہیں آنکھ ماری، جیسے وہ اس کی آنکھوں کو ہی تو دیکھ رہے تھے۔ زیر لب گالیاں دیتے ہوئے وہ تو اس کی آنکھ پھوڑ دینا چاہتے تھے، جو ان کے درمیان سے کار کو ایسے نکال کر لے گئی تھی کہ خود بھی مرنے والی تھی اور ان کو بھی گاڑی الٹنے والی تھی۔ کار کی رفتار بڑھی تو اس کے بلانڈ بال ہوا کے ساتھ اوپر کو لہرائے۔ فٹ پاتھ پر چلتے کتنے ہی لوگوں نے کھلی چھت کی کار میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہا تھا۔ بہت دور سے ہی اس کی لک بتا رہی تھی کہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی ایٹم بم بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی پاپ کارن لڑکیوں کو جتنی بھی گالیاں دی جانی چاہیے دیکھ کر دینی چاہیے۔ وہ تو بس اس لیے اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ سڑک پر کاروں کو ڈچ کرتے رفتار بڑھاتے ہوئے مرر میں سر کو ذرا سا جھکا کر خود کو دیکھا۔ "واؤ کلنگ" اس نے خود پر کمنٹ پاس کیا۔ کار کی رفتار کچھ ایسی اندھوناک ہو چکی تھی کہ فٹ پاتھ پر چلتے بچے کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹ گیا، آئس کریم گر گئی۔ "سوری کڈ" وہ بہت آگے نکل گئی تھی، پھر بھی مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ لہرا کر بچے سے کہا، جو منہ بسور کر آسمان کی طرف پرواز کرتے غبارے اور زمین پر گری آئس کریم کو دیکھ رہا تھا۔ بچپن کے غم چھوٹے اور تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ بچے کے تاثرات نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مسکرانے کے لیے اسے بہانوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اس کے پاس سب یقین موجود تھے۔ وہ کیسی بھی اسٹوڈنٹ رہی تھی، لیکن کانووکیشن تقریب کی پوری اہمیت دینا چاہتی تھی۔ ایگزامز کا دریا انہوں نے تیر کر نہیں بلکہ جھن بن کر پار کیا تھا۔ دنیا میں 4 سیزن موجود تھے تو دنیا والوں کو 5واں سیزن ایگزام سیزن دریافت اور ایجاد کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ سردیوں میں ٹھنڈ لگنے کا خطرہ صرف رہتا ہے، جبکہ ایگزام سیزن میں موت پڑنے کا امکان عام دنوں سے کئی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چند لائق اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر سب فوتونیا موت نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی سیزن جس سیزن میں برے سے برے اسٹوڈنٹ کو منہ لگانا پڑتا ہے کہ کیا پتہ وہ ایگزامز میں کسی کام ہی آ جائے۔ تو ایگزامز اس نے کیسے بھی دیے تھے۔ کانووکیشن کی تقریب کے لیے اس نے ایسی تیاری کی تھی جیسے اقوام عالم کے لیڈر کی حیثیت سے کل عالم کے سامنے تقریر کرنی تھی۔ اقوام نقارہ عالم کی لیڈر ہدا کی آڈی یونیورسٹی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی کار سے کچھ اسٹوڈنٹس بس ہلاک ہوتے ہوئے بچے تھے۔ انہیں سوری کہتے ہوئے وہ پارکنگ میں کار کو پارک کر چکی تھی۔ ڈیش بورڈ سے مرر نکال کر اس نے ہاتھ میں لیا اور سب سے پہلے اپنے بال سیٹ کیے۔ کار سے باہر نکل کر گلاسز اتار کر لپ گلوز کا ایک کوٹ کیا۔ مرر کو کار کی سیٹ پر اچھال دیا۔ اس کے موبائل پر اس کی فرینڈز کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ڈیور کی پنک فراک کے ساتھ دونوں پاکٹس میں اس نے اپنے ہاتھ زن کیے، خود کو اپنی چال کو ڈیور کی ڈریس کے مطابق کوڈ کیا۔ ہر لباس کی ایک چال ہوتی ہے۔ ڈیور کے اس ڈریس کی چال شاہانہ تھی اور وہ ہر چال پر قادر بھی تھی۔ فراک کی بیک وی شیپ میں کمر تک بیک لیس تھی۔ اس وی میں بیک نیکلیس کی لمبی چین ہلکورے لے رہی تھی، جس کے آخری کنارے پر لگا سفید پینڈلم اس کی چال کے ساتھ ساتھ ڈول رہا تھا۔ کمر اور شانوں کو سیدھا رکھ کر ٹھوڑی اور چہرے کو غیر محسوس خم دیتے ہوئے ہائی ہیلز میں مقید اپنے پیر کو اس نے روش کی سمت بڑھا دیا۔ دھوپ میں چمکتا اس کے بالوں کا ملا جلا گہرا سنہرا رنگ، آنکھوں پر رکھے گلاسز، تنی ہوئی گردن اور اٹھی ہوئی ٹھوڑی، وہ حسن اور فیشن کی دنیا میں راج کرنے کے لیے بے تاج بنی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک روش پر سنائی دے رہی تھی۔ راستے میں آنے والا ہر اسٹوڈنٹ ترچھی یا ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش یا جسارت کرتا رہا تھا کہ دیکھ بھی لیا جائے اور پکڑا بھی نہ جائے۔ یہ جسارتیں وہ تب بھی کیا کرتے تھے جب وہ کلاس لینے کے لیے آتی تھی۔ اس وقت بھی جب وہ بھول چوک سے کسی کو ہیلو ہائی کرنے کے لیے روک لیتی تھی، اور جنہیں نہیں روکتی تھی وہ رک رک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ اکیلی ہی یونیورسٹی میں خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ اکیلی ہی اتنی پاپولر اور فیشنیبل تھی۔ اس کے پاس دولت کی کمی تھی، نہ ہی اس کے استعمال کے طریقوں کی۔ ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ اور اس کے گروپ کی ہر لڑکی یونیورسٹی صرف اس لیے آتی جاتی ہے تاکہ اپنا آپ دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ ایسے جیا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھو، ہمیں ڈسکس کرو، ہم صرف اس لیے ہی پیدا ہوئی ہیں، اور ہماری زندگیوں کا مقصد ہی کیا ہے۔ ہم جیسا ٹرینڈ سیٹنگ فیشن کر کے گھر میں بیٹھنا کون پسند کرتا ہے؟ اس لیے ہدا گھر نہیں بیٹھتی تھی، اپنی نمائش کرتی رہتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے یا ڈگری لینے سے کیا مطلب ہو سکتا تھا بھلا؟ نہ اسے جاب کرنی تھی، نہ ہی اسکالرشپ لینا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی شان نہیں تھی، یونیورسٹی ڈین کی آنکھ کا تارا بھی نہیں تھی۔ بھلا یہ پروفیسر، ٹیچرز، ڈین یہ ہوتے کیا ہیں؟ کیا حیثیت ہوتی ہے ان کی؟ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان سے اسے اپنے شانے پر تھپکی لینے اور ویل ڈن کی سرگوشی سننے سے۔ ہاں، ایسا تو مذاق بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔
اگر پیسہ زندگی کا مسئلہ تھا تو یہ مسئلہ اس کے والدین حل کر چکے تھے۔ اگر زندہ رہنے کے لیے کسی کریئر کا ہونا ضروری ہے تو وہ اپنا 5 اسٹار کریئر حاصل کر چکی تھی، انجوائمنٹ کریئر۔ ابھی وہ صرف 22 سال کی تھی اور اس نے آدھی دنیا کو اپنے آگے لگا لیا تھا، باقی کی دنیا کو وہ اپنے پیچھے رکھتی تھی۔ جو بچ جاتی تھی اسے جوتی کی نوک پر۔ پھر اسی جیسی لڑکیوں کی زندگی کے مقاصد ہو ہی کیا سکتے ہیں بھلا؟ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بننا وغیرہ، یعنی پاگل بننا۔ یہ سب انہیں پتھر کے زمانے کی باتیں لگتی تھیں۔ جب اڑانے کے لیے پیسہ موجود تھا تو اس پیسے کو کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی محض مل کی سیج تھی تو اس پر مقصد کے ٹاٹ کا پیمند لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں دماغ کے 1000 عارضے لاحق تھے، لیکن ایسا خطرناک عارضہ ابھی ان کے پاس بھی نہیں بھٹکا تھا۔ یہ کیڑا انہیں کاٹ بھی کھاتا تو الٹا وہ اس کیڑے کو کاٹ کھاتی۔ پاکٹس میں ہاتھ دے کر بچ جانے والی دنیا کو ہیل کی نوک سے مسلتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کے آئی کانگ چال، انداز، اٹھان نے اسے اتنا نمایاں کر دیا کہ دنیا کی ہر شے اپنے دھندلی چمک کے ساتھ چھپ کر رہ گئی تھی۔ اس ڈریس کا آرڈر اس نے سب سے پہلے دیا تھا، عمل کالونی سے بھی پہلے۔ وہ تو عام دنوں میں بھی ایسے ڈریسز پہنا کرتی تھی کہ جب وہ انسٹا سٹوری شیئر کرتی تو کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی سیلیبریٹی اس کی کاپی کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک نیو آرٹیکل کے بقول کچھ شوبز ایکٹریسز انسٹا سٹار خدا کو فالو کر رہی ہیں اور اس کے فیشن ٹرینڈ سے انسپائر ہیں۔ اس کی ٹرینڈ سیٹنگ سینس آؤٹ کلاس تھی، اور یہ آؤٹ کلاس سینس اس نے کلاسز بھگت کر نہیں، کلاسز بنک کر کے پائی تھیں۔ آج کی انسٹا سٹوری تو آگ لگا دینے والی تھی۔ ہیلو خدا! اس کا کلاس فیلو لائم اس آگ سے جھلسنے آیا تھا۔ پیچھے سے تو وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، لیکن اس کے قریب آ کر ایسے نارمل چال چلنے لگا جیسے چلتے چلتے اس پر نظر پڑ گئی تو سوچا ہائے کہہ دوں، سامنے سے دیکھ لو۔ ہائے! اس نے پاکٹس میں سے ہاتھ نہیں نکالے تھے، سن گلاسز بھی نہیں اتارے تھے۔ مطلب ہائے کر لیا ہے، اب آگے دفع ہو جاؤ۔ تم اگر تھوڑے بہت ضروری تھے بھی تو صرف ایگزامز تک، اب تو تمہارا نام یاد کرنے میں بھی 5 منٹ لگیں گے، اور پھر بھی چھٹے منٹ میں ہو دا ہیل از ہی نکلے گا۔ تمہیں بیگ سے دیکھا تو ایسے لگا جیسے کائلی جینر جا رہی ہے۔ پھر سوچا اس کا ہماری یونیورسٹی میں کیا کام؟ بلکہ کسی بھی یونیورسٹی میں کیا کام؟ ویسے تمہارا بھی اس یونیورسٹی میں کیا کام؟ کیا کرتی رہی ہو تم یہاں؟ وہ آگے دفع نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے ذلیل ہونے کا اہتمام کرنے لگا تھا۔ کائلی جینر چلتے چلتے ایک دم سے رکی، پاکٹ میں سے ایک ہاتھ نکالا اور سن گلاسز اتار لیے۔ کائلی جینر، تم نے مجھے کائلی کہا؟ اس کی دلکش آنکھوں میں تندہی سمٹ آئی تھی۔ ہاں کائلی، وہ سرجریوں کی دکان، بیہودہ چوزی، تمہیں لگا میں وہ ہوں؟ اس کا اتنا اچھا دن ایسے برے انسان کے منہ لگ کر خراب ہونے والا تھا۔ اس کا باپ مرغا، ماں مرغی، بہنیں مرغیاں اور وہ خود چوزی ہے۔ اینی وے، اس کی شہرت نے تو آگ لگا دی ہے یار، مطلب ہر طرف۔ پیاری بھی تو بہت ہے وہ۔ لائم شروع میں تو تھوڑا سا سہم گیا تھا، پھر اس نے جوا کھیلنے کے بارے میں سوچ لیا۔ بازی میری ورنہ اس کی، ورنہ ٹائی، ورنہ ٹاٹا بائی بائی۔ پیاری مائی فٹ، مجھے گالی دے دینا، کبھی اس سے میچ نہ کرنا۔ ہونٹوں کو بھینج کر اس نے خود کو گالی دینے سے روکا۔ اس مہینے وہ ٹائمز کے کور پر بھی آئی ہے۔ دنیا کی سب سے کم عمر امیر ترین بزنس گرل، دی کائلی جینر۔ اتنی سی عمر میں اس نے کتنا کچھ کما لیا ہے۔ تم نے بھی تو اتنی سی عمر میں کافی کچھ کما لیا ہے۔ مجھے لگا تم اسے پسند کرتی ہو، تمہاری حرکتیں بھی اس سے میچ کرتی ہیں۔ پھر اس کے نام سے ہائف کیوں ہوئی؟ پہلے وہ سہم رہا تھا، اب شیر ہو رہا تھا۔ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں یا نہ رکھوں، اپنے ٹیسٹ کا ضرور رکھتی ہوں۔ تھوڑا خیال تم بھی رکھو اور مجھے گھورنا بند کر کے سامنے دیکھ کر چلو۔ میری ہیل سے الجھ کر گرے تو کچھ کہہ نہیں سکتی کہ ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھو گے یا مردہ ہو کر تابوت سے۔ سن گلاسز اس نے واپس اپنی آنکھوں پر لگائے اور چلنے لگی۔ ہاں گرا دو، لیکن کیا ہی اچھا ہو جو دم تمہاری باہوں میں نکلے۔ او غصہ نہ کرو، ذرا یاد کرو میں تمہارا کلاس فیلو ہوں۔ پہچانو مجھے، پہچان لیا ہے؟ اپنی طرح کی سنکی اسٹوڈنٹس کی رابن ہوڈ ہو تم۔ حبیث، کیا کہا؟ رابن ہوڈ؟ تم رابن کا نام جانتی ہو؟ واؤ، میں تو تمہیں بالکل ہی جاہل سمجھتا تھا، یعنی کتاب وغیرہ جیسی پڑھ لیتی ہو چیزیں۔ اور ہاں حبیث، تمہارے منہ سے نکلا تو یہ بھی فیشنیبل، آئیکونک ہو گیا ہے، کلنگ۔ اس نے ریپ سنگر کی طرح ہاتھ سے ہوا کو کاٹتے، گھٹنے ٹیڑھے کرتے ہوئے کچھ گا کر اور کچھ رو کر کہا تھا۔ ذلیل، کمینے، خبیث، یہ تینوں لفظ ایک ساتھ کیسے لگے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سپر آئیکونک، آئی برو اوپر اٹھ چکے تھے۔ وہ کہکا لگا رہا تھا، سب ٹھیک کہتے ہیں، تم سے بات کر کے مزہ آ جاتا ہے۔ پارٹیز وغیرہ میں سننے سنانے کے لیے 2 لطیفے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ افسوس یونیورسٹی کے یہ سال اتنی جلدی گزر گئے۔ ویسے تم جیسے سپر اسٹار سٹوڈنٹس نے ہم جیسے سپر کنگال سٹوڈنٹس کی ڈائریوں میں لکھنے کے لیے اتنا مواد دے دیا ہے کہ اگر ہم ان ڈائریوں کی کتابیں چھپوا لیں تو بیسٹ سیلر ہوں، موویز بنوا لیں تو آسکر وننگ ہو، اور اگر تم انہیں اپنے تھوبڑوں پر سجا لو تو عالمی منڈیوں میں تمہاری سپر نیلامیاں ہو۔ دیکھا کیسی پیاری باتیں کرتی ہو تم، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کیا پتا ہم تمہیں کتنا یاد کرنے والے ہیں۔
اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہارے قدر مجسمہ بنوا کر اپنے کمرے میں رکھوا لوں، جب جب بور ہونے لگوں تب تب تمہارے منہ لگ جاؤں، میرا مطلب تمہارے منہ سے کھری کھری سن لیا کروں۔ چلتے چلتے اسے پھر سے رک جانا پڑا۔ اس کی چال میں اس بریک پر لائم زیر لب ہنس دیا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اور سرخ کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے گلاسز اتار لیے۔ مہنگی لگتی ہیں، کہاں سے لی ہیں؟ او اچھا، لی نہیں ہیں، بنوائی ہیں، سگنیچر ہیں یہ بھی۔ تمہیں میں عجیب لگتی ہوں؟ لائم کے ہاتھ بڑھا کر گلاسز اتارنے والی جرأت اسے نظر انداز کرنی پڑی۔ نہیں، لگتی تو تم مجھے بہت پیاری ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تم عجوبہ ہو، نمونہ، ڈالرز اور یوروز کا مجسمہ زاری۔ امریکہ کو تم پر فخر ہے، مجھے بھی تم پر فخر ہے میری بچی۔ اس نے اس کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ تو اپنی غربت کا بدلہ تم مجھ پر طنز کر کے نکال رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ سب غریبوں کو غریب ہونے کے فوائد رٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اب اس نے ہاتھ بڑھا کر لائم کی آنکھوں سے گلاسز اتار لی تھیں، حقارت سے اس سستی گھٹیا سی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ غریبوں کی ہر چیز بری ہوتی ہے، ان کی سوچ اور عزائم سمیت۔ کارآمد امیر ہونے اور ناکارہ امیر ہونے میں فرق ہوتا ہے ہدا۔ اب بل گیٹس کو ہی دیکھ لو، بل سے نکلے ہوئے چوہے کو ہی دیکھ رہی ہوں۔ کم سے کم آج کے دن تو شرٹ چینج کر لیتے۔ پارٹ ٹائم جاب کر کر کے تمہاری شکل پر 12 بج چکے ہیں۔ ان 12 ہندسوں کی پھٹکار تمہارے چہرے سے ہر سیکنڈ ہر منٹ ٹک ٹک کرتی برس رہی ہے۔ 12 سال کسی بیوٹی سیلون میں بیٹھے رہے تو بھی یہ شکل سے یہ پھٹکار غائب ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہ پھٹکار غائب کرنا بھی کیوں چاہوں گا؟ مجھے فخر ہے کہ تم جیسے لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے ناپسند کرتے ہیں، مجھ سے چڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی تم جیسے لوگ مجھ جیسا ہی بننا چاہتے ہیں۔ کیا میں غلط ہوں؟ تم غرق ہو خوش فہمی کے سمندر اور غلط فہمی کے چھپڑ میں۔ فکر نہ کرو، مجھے سوئمنگ آتی ہے۔ خوش فہمی کا سمندر اور غلط فہمی کا چھپڑ میں تیر کر پار کر لوں گی اور پھر خود پسندی کے گٹر میں گر جاؤ گی۔ کیا میں غلط ہوں؟ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی لمبی گردن کی رگیں تن گئیں۔ غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اس کی سانس کا ردم ذرا سا تیز ہوا تھا۔ لائم دیکھ سکتا تھا کہ اس نے ڈائنامائٹ کے ریگولیٹر کو چھیڑ دیا ہے۔ اگر یہ ڈائنامائٹ پھٹا تو عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ تم نے 2 سال کے عرصے میں مجھ سے اتنی باتیں نہیں کی جتنی ان 2 منٹوں میں کر لی ہیں۔ اس 2 منٹ کی بات کے لیے تم نے 2 سال ریہرسل کی ہوگی۔ آسان نہیں ہوتا مجھ جیسی لڑکی کی اپروچ کر کے بات کرنا۔ واقعی آسان تو نہیں تھا۔ یہ ہی دیکھ لو، میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا گزارا تو اب تک دماغ کے بغیر ہی ہوتا آیا ہے۔ یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گا، 5-10 ہزار بکس پڑھوں گا، پھر شاید دماغ کے کچھ چارج ہو کر ٹھیک کام کرنے لگے۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ اپنے بچے کو سنانے کے لیے میرے ہاتھ اچھی کہانیاں لگی ہیں۔ اچھا، مثلاً کیسی کہانیاں؟ کہانی کی ہیروئن پوچھ رہی تھی۔ میرے پیارے بچوں، تمہارے باپ کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہوتی تھی، خدا، میری کلاس فیلو بھی تھی۔ وہ اتنی امیر تھی کہ بد نصیب تھی۔ بد نصیب؟ اور میں؟ کیسے؟ اس کے ڈائنامائٹ کا پارا اوپر جا رہا تھا۔ مس عالم سے عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ جسے سب پلیٹ میں سجا سجایا مل جائے، جسے کسی بھی چیز کے لیے کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، زندگی جس کے لیے اسٹرابیری کیک کی طرح ہو، وقت جس کے لیے چاکلیٹ شیک کی طرح ہو، جس انسان کا مقصد شاپنگ کرنا، پیسوں کو اجاڑنا، گھومنا پھرنا، فیشن کرنا ہو، ایسا انسان بد نصیب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہہ لگایا۔ لائم کے ہاتھ سے اپنے گلاسز جھٹکے سے واپس لیے اور آنکھوں پر فٹ کیے۔ مجھے بد نصیب کہنے اور ماننے کے باوجود تم پوری شدت سے یہ خواہش کرتے ہو کہ کاش یہ بد نصیب انسان تم ہوتے، کاش میری جگہ تم ہوتے، یہ اسٹرابیری کیک کھانے کے لیے تمہیں ملتا، چاکلیٹ شیک تم پی رہے ہوتے۔ کہہ کر وہ چند سیکنڈز تک اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ دولت مند ہونا اگر گناہ ہے تو ہر شخص گنہگار ہونا چاہیے۔ لائم کی آئی گلاسز روش پر پھینک کر جاتے ہوئے وہ یہ جملہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ روش پر اس کے ہیل کی ٹک ٹک زندگی کے شور کو دبا رہی تھی۔ حقیقی زندگی اس کی مجازی زندگی سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے جلد ہی اسے موت سے روشناس کروانے والی تھی۔ موت اگر زندگی میں نہ آئے تو روح کو مردہ کر دیتی ہے۔ وہ کنووکیشن لان میں آئی تو ادھر ادھر کھڑے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کی گردن ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ وہ دیکھے بغیر بھی دیکھ سکتی تھی کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں، ایک ہی نظر میں اسے پوری طرح سے کھا پی ہڑپ چکے ہیں۔ لڑکیاں ایک ایک چیز کی قیمت کا حساب لگا چکی تھیں اور یہ جان چکی تھی کہ وہ کتنی مہنگی تھیں، اتنی مہنگی کہ انہوں نے اپنی ساری کمائی، پوری بچت اڑا دی تو بھی وہ اس مہنگائی کو پاٹ نہیں سکیں گی، درمیان میں ہی ڈوب کر مر جائیں گی۔ دور دور سے گھورنے والوں کو اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکال کر لہرا کر ہائے کہا۔ ویسے تو وہ صرف منہ دھو کر بھی آ جاتی تو وہاں موجود بہت سے لوگوں سے زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن چونکہ وہ اچھی طرح سے تیار ہو کے آئی تھی تو بہت سے لوگوں کے دلوں پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بس یہ بجلیاں سہنے کے لیے ہی بنے ہیں، وہ انہیں گھاس ڈالے گی نہ دانا۔ جیسے ایما واٹسن کے وال پیپر لیپ ٹاپ اسکرین پر لگانے سے ایما فون کر کے
ڈنر پر انوائٹ نہیں کرتی۔ ایسے ہی چپ کے اس کی تصویر کھینچ کر موبائل میں محفوظ کر لینے پر وہ بھی کسی کو شام کی چائے پر بلانے والی نہیں تھی۔ وہ اتنی ہائی فائی تھی کہ ان کے خوابوں پر بلڈوزر تھی۔ وہ مسکرائی اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن روشن ہے، اچھا ہی ہے، میں بھی تو خوش ہوں۔ اس نے دن پر رائے دی، دن کی روشنی سے ہیلو ہائی کیا۔ میں بھی تو خوش ہوں، اس نے ایسے کہا جیسے باقی وقت تو وہ روتی دھوتی رہتی ہے، ایک ایک پینی کے لیے جان توڑ محنت کرتی پھرتی ہے، زندگیوں کے دکھوں کو حوصلے کے پہاڑوں سے جھیلتی ہے۔ وہ بیچاری کتنی افسردہ رہتی ہے نا۔ کنووکیشن کی تقریب سے پہلے ان سب فرینڈز کو فوٹو شوٹ کروانا تھا۔ اس کا گروپ اسپائس گرلز کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ اسے اس گندے فرسودہ سے نام سے نفرت تھی، لیکن یہ بہرحال کارڈیشین سے بہتر تھا۔ اسے کارڈیشین کلون سے ویسے ہی چڑ تھی جیسے امریکہ کو روس کے خود سے پہلے خلا میں چلے جانے سے تھی۔ روس نے کتا نہ بھیجا ہوتا تو امریکہ کتیا بھی بھیج دیتا، لیکن آگے نکل جاتا۔ جب وہ فوٹو شوٹ کروا رہی تھی تو ان کی کلاس فیلوز انہیں ناقابل برداشت تم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں جتنی مشہور تھی اتنی ہی ناپسند بھی کی جاتی تھی۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہاتی تھی، اندھی ہو کر فیشن کی تقلید کرتی تھی۔ ان کے انسٹاگرام کسی بھی ہالی ووڈ اسٹار سے زیادہ فالو کیے جا رہے تھے، ان کے نت نئے فیشن ٹرینڈز کا حصہ بن رہے تھے۔ وہ باغی نہیں تھی، لیکن وہ نارمل بھی نہیں تھی۔ ہر عقلمند، خوشمند، سمجھدار اسٹوڈنٹ انہیں دیکھ کر منہ بنا لیتا تھا۔ وہ سب عقل سے عاری، سمجھ بوجھ سے بہری، کام کی باتوں سے گونگی تھی۔ وہ انسانی سطح سے معذور اور غیر انسانی سطح سے مغرور تھی۔ چلتی پھرتی فیشن کی دکانیں تھیں۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ پلاسٹک کی ان گڑیوں کے ہاتھ، پیر، گردن سب الگ الگ کر کے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دے اور اس ڈسٹ بن کا کوڑا بحر مردار میں پھینکوا دے۔ ہر یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ایک ایسا گروپ ضرور ہوتا ہے جس کی حرکتوں سے سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے۔ وہ گروپ چھچورا، نالائق، نکما اور بھونڈا ہوتا ہے۔ ان کا گروپ وہی گروپ تھا۔ ہدا اس گروپ کی لیڈر تھی۔ وہ عام نہیں تھی، اس لیے بہت خاص لائف گزار رہی تھی۔ دولت کمانا شاید مشکل ہوتا ہوگا، لیکن اسے اجاڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک دماغ سے عاری جسم، ایک حصوں سے عاری بے حسی کا سسٹم، بس وہ سب تباہ، دولت ہو یا زندگی، وقت ہو یا مقصد۔ وہ پوز مار مار کر نہیں تھکی تھیں، انہیں پوز مارتے دیکھ کر باقی اسٹوڈنٹس تھک گئے تھے۔ ان کا فوٹو شوٹ مکمل ہوا تو انہوں نے چند کلاس فیلوز کو بھی اس قابل سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک تصویر لے لیں۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے کوٹ اور کیپ پہن لی۔ کنووکیشن تقریب شروع ہو چکی تھی۔ انہیں ڈگریاں، تقریروں، ڈین پروفیسرز، فیوچر کی پلاننگ وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ جمائیاں لے رہی تھیں۔ یو آر اے اسٹار آف دی ڈے۔ اس نے کسی کلاس فیلو کے ساتھ سیلفی لی تو اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ جواباً اسے بھی مسکرانا پڑا۔ کوشش کے باوجود اس کی کسی اور کلاس فیلو سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بد اخلاق نہیں تھی، لیکن اگر کوئی اپنے پیسے کی اتنی زیادہ نمائش کرتا پھرے گا تو وہ پھر بد اخلاق ہو یا نہ ہو، مغرور ضرور مشہور ہو جائے گا۔ اگر عام انسانوں کے قریب ہونا ہے تو ان جیسا ہونا ہوگا، ان جیسا عام۔ دنیا میں عام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو واقعی میں خاص ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں جیسا عام بن کر رہتے ہیں۔ وہ اپنے اندر یہ عظمت پیدا کر لیتی اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی، اگر اسے عظیم بن کر کوئی فائدہ وغیرہ لینا ہوتا۔ سارے فائدے پہلے سے ہی اس کی جیب میں تھے۔ اس نے کبھی کسی ٹیچر، پروفیسر سے بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن اس کے فیس پر ڈونٹ یو ڈیئر ٹو، مجھے چھیڑنے کی جرات نہ کرنا، اتنا واضح لکھا ہوتا کہ وہ خاموش بھی رہتی تو لگتا تھا وہ بدتمیزی کر رہی ہے۔ انہیں ڈگریاں مل گئیں۔ ماما پاپا تقریب اٹینڈ کر کے اسے گلے لگا چکے تھے۔ اب وہ سیڑھیوں پر اوپر نیچے کھڑے تھے۔ یونیورسٹی کی بلند عمارت ان کی پشت پر تھی۔ ان کے سامنے ایک دو تین نہیں، پورے 13 فوٹوگرافرز اپنے کیمرے سٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ خدا کا ہی کمال تھا کہ اس نے کنووکیشن تقریب کو فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کی شکل دے دی تھی اور شہر کے ٹاپ اور مہنگے فوٹوگرافرز کو کلاس اور پروفیسرز کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا انہوں نے ڈگریاں نہیں لیں، فرانس کو ہرا کر، برازیل کو کک مار کر فیفا ورلڈ کپ ٹرافی جیت لی ہے۔ فوٹوگرافرز انہیں ہدایت دے رہے تھے۔ ساری کلاس پروفیسر سمیت شرافت سے ان کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ گلے میں گولڈ میڈل پہنے پروفیسر کے ساتھ کھڑا لائم اس ساری صورتحال پر چھوٹا سا کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا رونق ہے، اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا۔ وہ خدا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حالی ہولی رونق نہیں میرے دوست، تماشے، ڈرامے، ہنگامے، مضحکہ خیزیاں کہو۔ یہ نہ ہو تو ہم جیسے لوگ پڑھ پڑھ کر سٹیا جائے اور ہمیں مسکرانے کے لیے کوئی وجہ نہ ملے۔ بائی دا وے لگتی بہت پیاری ہے۔ نظریں پھیر لو میرے دوست، فوراً نظریں پھیر لو۔ تم اس پر ذرا سا بھی کرش افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی اوقات سے باہر چیزوں کو خوبصورت نہ کہو، ورنہ تمہاری زندگی خوبصورت جہنم بن جائے گی۔ تم نے اس کے قدموں میں جان دے بھی دی نا، پھر بھی وہ تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ یہ جو گلے میں گولڈ میڈل پہنا ہے اس کا خیال کرو اور خدا کے خیال کو دل سے اتار پھینکو۔ لائم نے کہکا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ خدا نے گردن موڑ کر اسے گھور کر دیکھا
تو وہ اسے ایک آنکھ مارے بغیر نہیں رہ سکا۔ "یو آر اے اسٹار آف مائی لائف مائی چائلڈ"، ہونٹوں سے پچکارا بھی۔ اسٹار آف ہز لائف نے نفرت سے نظریں پھیر لیں۔ وہ مزید اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ "اسٹینڈ بائی، میں 3 کہوں تو سب اپنی ٹوپیاں اچھالیں۔ آپ کی مسکراہٹیں نمایاں اور دلکش ہوں"۔ ہیڈ فوٹوگرافر نے انہیں ہدایت دی۔ وہ وہی سرکس مین لگ رہا تھا جو چھوٹی سی سٹک لہرا لہرا کر جانوروں کو ہدایت دیتا ہے۔ "ٹھیک ہے جناب"۔ فرمانبردار بندروں نے، کچھ خدا کو چھڑانے کے لیے، کچھ ماحول سے محفوظ ہوتے ہوئے، سب نے ایک ساتھ گردنیں اوپر نیچے کر کے کہا۔ فوٹوگرافر ہنس دیے۔ لائم کا کہکہا ذرا زیادہ ہی بلند تھا۔ 1 2 ہاتھ اٹھا کر 3 انگلیوں کو 2 پھر 1 کر کے فوٹوگرافر نے کہا۔ اور 3 پر ساری کلاس نے، پوری یونیورسٹی نے، ساری دنیا نے اپنی ٹوپیاں اچھال دیں، نیلے آسمان کے نیچے روشن دن کی آغوش میں۔ وہ خود بھی اچھلے۔ خدا نے بھی اپنی ٹوپی اچھالی۔ اس کا سر اوپر اٹھا، نظر آسمان تک گئی، اور وہ نظر آسمان تک ہی رہ گئی۔ خود وہ لہرا کر لڑکھڑائی، اوپر سے نیچے گری، تیسری سے دوسری اور پھر پہلی سیڑھی تک آئی۔ وہ ایسے یکدم سے گری تھی کہ سب اپنا آپ بھول کر جلدی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ جوشیلے نعرے صدماتی چیخوں میں بدل گئے تھے۔ اس کی کیپ دور جا گری تھی۔ اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا تھا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کی پیشانی سے نکل کر سفید گال پر نشان چھوڑنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی چھت کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ آنکھیں کھولے گی تو وہ جان جائے گی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ دنیا، نہ لوگ، اور نہ وہ خود، نہ ہی زندگی۔ زندگی کی سانسوں کی تعداد مقرر ہوئی۔ زندگی نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ عین بہار توڑ دیا۔ ایک بیماری نے سب کچھ بدل دیا۔ زندگی نے اس کے پیروں تلے سے مخملی زمین یا مخملی قالین کھینچ لی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ساری کلاس کے ساتھ اپنا فوٹو شوٹ مکمل کروایا تھا۔ ٹوپی کو پھر سے اوپر اچھال دیا۔ فرق تھا تو بس اتنا کہ اس کی پیشانی پر ایک عدد بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ وہ تھوڑی سی مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے ساری کلاس، سارے جہاں کی نظر لگ گئی تھی۔ کلاس کے مجھ جیسے غریب غربا رابن ہوڈز مل کر تم جیسے شریف لوگوں کو لنچ پر بلا رہے ہیں۔ ہمیں شرف ملاقات بخشیں گی؟ 2 دن بعد اسے لائم کی کال آئی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، نہ جانے کیسے۔ ہم سب فرینڈز کو بلا رہے ہو؟ بالکل، میرے دادا کنٹری سائیڈ رہتے ہیں۔ قصبے والوں کا کہنا ہے کہ عرصہ ہوا انہوں نے سرکس نہیں دیکھی، تو اس نے دانت تو پیسے لیکن فون نہیں پٹھا۔ اپنے دادا کو تم نے کبھی اپنا تماشا نہیں دکھایا؟ دکھایا تھا، کہنے لگے بندروں کا تماشا دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں اب۔ خبردار جو تم نے مجھے لومڑی کہا، وہ چلا اٹھی۔ پر میں تو تمہیں پری کہنے والا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن پھر کہکا لگا دیا۔ لائم کے دادا کا قصبہ، قصبے کا جنگل اور جنگل کا ماحول اچھا تھا۔ وہ سب مل کر لکڑیوں پر کھانا پکاتے رہے۔ لائم نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ جسٹ فار اے چینج وہ اس کے بلانے پر چلی گئی تھی اور اس تبدیلی کو پسند کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جس وقت وہ 11 لوگ جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے۔ وہ ایسے پیچھے بھی نہیں تھی اور زیادہ آگے بھی نہیں تھی، لیکن جب وہ گھاٹی سے گئی تو اس کا رول ہوتا جسم آگے نکل جانے والوں سے بھی آگے نکل گیا اور پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو سب اسے فکرمندی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا جسم آف ہو کر آن ہوا ہے، جیسے جلتے چراغ پر کسی نے پھونک مار دی تھی۔ نہیں، تمہارا پاؤں نہیں پھسلا تھا، تم نے اپنا توازن کھو دیا تھا۔ تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ لائم نے فکرمندی سے پوچھا۔ میرا پاؤں ہی پھسلا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ اندھیرا اور بس۔ گھر واپسی پر وہ ڈرائیو وے میں کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ ماما لپک کر اس کی طرف آئیں۔ وہ اور ماما پاپا تینوں سال میں 2 بار اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے تھے۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی اس کا میڈیکل چیک اپ ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے جسم میں کوئی معمولی سی بیماری بھی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا۔ ماما نے کہا کہ وہ پھر سے ایک بار چیک اپ کروا لے، تو اس نے شانے اچکا کر بیزاری سے کہا، میں برا جا رہی ہوں، اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک لائٹ چیک اپ کے لیے میرے ساتھ چلو، ایک بار ڈاکٹر سے مل لو۔ ڈاکٹر سے آپ جا کر مل لیں، میرا ہائی کہہ دیجیے گا۔ خدا، یہ لاپرواہی ہے۔ ماما، یہ بے جا پابندی ہے۔ مجھے نفرت ہے ڈاکٹروں کی شکلوں سے۔ ہنستے بھی ایسے ہیں تو لگتا ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمہارے فیس پر ایک پمپل بھی نکل آئے نا تو تم انہی مذاق اڑانے والے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتی ہو۔ پمپل نکلا تو چلی جاؤں گی۔ ڈن، اس نے ماں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ بورا جانے سے پہلے گروپ کی فرینڈز کی پارٹی میں ایک ایک گلاس اٹھا کر چیئرز کہتے اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ لہرائی اور اپنے ہاتھ سے گر کر ٹوٹے گلاس کی کرچیوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اس بار اسے فوراً ہوش نہیں آیا تھا۔ اس بار ابتدائی طبی امداد پر اٹھ کر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ اس بار اسے 16 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اسے لگا کہ وہ کئی سال سوتی رہی ہے، اب جاگی ہے تو اسے کسی اور کے جسم میں جاگی ہے۔ اس کے جسم کی زبان بدل چکی تھی۔ ماما پاپا دونوں اس کے بیڈ کے قریب چیئرز گھسیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں
کو کبھی رونے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی۔ اب کہیں وہ روتی رہیں تو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر ماں پر ہی پڑی تھی۔ پہلی نظر نے ہی اسے چونکا دیا تھا۔ ماں سے اس اندھ ہونے کی وجہ پوچھنے کے لیے اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی۔ خدا میری خدا! اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ جلدی سے لپک کر اس کے قریب آئی تھی۔ سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ انہوں نے کس انداز میں میری خدا کہا تھا؟ پاپا کو کھڑا ہونے میں وقت لگا تھا۔ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ خدا کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ بہت کچھ کہنے کی کیفیت میں وہ کچھ بول ہی نہیں سکے تھے۔ دونوں کے انداز و اطوار بدلے ہوئے تھے۔ دونوں نے شاید منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ کالج یونیورسٹی کی ایوریج اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ اس نے کبھی اچھے مارکس نہیں لیے تھے۔ کتابیں اسے پسند نہیں تھیں۔ ذہانت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں رہا تھا۔ پھر بھی ماں باپ کے انداز نے اس کی ساری حسیں جگا دی تھی۔ وہ پوری کی پوری بیدار ہو گئی تھی۔ زندگی یہ تو ایک جھٹکے میں سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ جو عورت رات کو بھی لپ گلوز لگا کر سوتی تھی، وہ اس وقت بے رنگ ہونٹوں، مرجھائے چہرے، روئی روئی آنکھوں کے ساتھ میک اپ سے آری کھڑی تھی۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ماں سے بڑی آس سے پوچھا، میں ٹھیک ہوں نا ماما؟ مجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ برین ٹیومر یا کچھ بھی؟ کھڑکی سے نظر آتا شام کا آسمان اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ ماں سسکتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ادھ کھلا دروازہ اس کے چہرے سے زندگی کے رنگ نچوڑنے لگا تھا۔ پاپا نے اس کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اسے چوما۔ پھر وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگے۔ اس کے گال، اس کا سر، اس کا چہرہ باپ کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ مجھے برین ٹیومر ہے؟ اس نے پاپا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سختی سے دبایا۔ نہیں۔ بہت دیر بعد وہ جواب دے پائے۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ باپ کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور تکلیف دیکھ رہی تھی۔ باپ اس کی آنکھوں میں اپنی دم توڑتی ہوئی زندگی دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ وہ ایک دم سے ہنس دی۔ اوہ پاپا، آپ دونوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اب بس بتا دیں مجھے، کیونکہ مجھے برین ٹیومر اور ایڈز سے ڈر لگتا ہے بس۔ کینسر، پاپا نے ایک دم سے کہہ دیا۔ وہ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر چکے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑ رہے تھے۔ کینسر؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ کون سی سٹیج ہے؟ اس نے بہت بہادر بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ اس نے ایسے نارمل لہجے پر وہ ایک دم سے اس کی سمت واپس مڑے۔ وہ جانچ رہے تھے کہ وہ اتنی نارمل کیوں ہے، کس لیے۔ بتائیں نا پاپا، کینسر تو قابل علاج ہے۔ اٹس اوکے یار پاپا، مجھے اس بیماری سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اس بیماری کو ہرا دوں گی، ڈونٹ وری، ٹرسٹ می، میں فائٹ بیک کروں گی۔ اس کی انرجی لوٹ آئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہونے لگا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کی زیادتی اس کی صورت کو دھندلا رہی تھی۔ ایسے رو کر مجھے کمزور نہ بنائیں۔ بتائیں نا پاپا، کیسا کینسر ہے، کون سی سٹیج ہے؟ 7۔ ان کا کہنا ہے کہ بس 6-7 مہینے۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کمرے سے نکل کر روتی ماں کی آواز اندر روتے باپ کی آواز سے آ ملی تھی۔ ہاسپٹل کا بستر تابوت بن گیا تھا۔ اس کا زندہ جسم میت۔ وہ اپنی ہتھیلی پر لگی ڈرپ کی پن سیٹ کر رہی تھی اور وہ ہاتھ وہیں رک گیا۔ سارا جہاں رک گیا۔ وہ کینسر سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن اب ایک دم سے زندگی کے ختم ہو جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ 7 مہینوں نے انہیں 70 سال کا بنا دیا تھا۔ اس نے ادھ کھلے دروازے کی طرف پھر سے دیکھا۔ یہاں سے وہاں بھاگ کر ایک 70 سال کی بوڑھی عورت گئی تھی، اس کی ماں۔ وہ پچھلے 16 گھنٹوں سے اس کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ وہ زندہ بیڈ پر پڑی تھی اور وہ اس کی موت پر روتے رہے۔ زندگی ایک گھڑی ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر چھپ کر ٹک ٹک کرتی ہے۔ کچھ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے اور کچھ کو اپنا احساس بھی نہیں دلا پاتی۔ اسے ایک لمحے کے لیے اس ٹک ٹک کی آواز سنائی دی، ایسی ٹک ٹک جو ختم ہو جانے والی تھی۔ وہ وقت بھی مائش کر سکتی تھی۔ ہاں، اب وہ دیکھ سکتی تھی کہ وقت کی مقدار کتنی ہے۔ ایک پل، ایک سانس، ایک دھڑکن، اور بس 7 مہینے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ خون اس کے جسم میں اتنی روانی سے دوڑا کہ اس کا جسم سنسنا اٹھا۔ اس لیے اس کے جسم نے اپنی زبان بدل لی تھی، ایسی زبان جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن بھوکا رہنے کے بعد زبان کا جو ذائقہ ہو جاتا ہے، وہ ذائقہ روح کا ہو چکا تھا۔ جسم کو چھوڑنے کے لیے اس نے زندگی سے خوراک لینا بند کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔